الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو خوش رہنے کے لیے زندگی میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسا رستہ ہے کہ جس کو اپنانے سے بندے میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور اس کی قوت برداشت کو رب تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور بہت سارے منفی رویوں اور منفی اعمال سے بندہ بچ جاتا ہے، اور صبر کرنے سے رب تعالیٰ بندے کو ایسا اجر عطا فرماتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی تمام مشکلات کو رب تعالیٰ آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بندہ مومن کے لیے روشنی رکھی ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو تم مدد مانگ لیا کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے تم مدد حاصل کیا کرو۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا مبارک عمل تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نماز ادا فرماتے، اور نماز ادا کر کے رب کے حضور آپ دعا فرماتے، پھر جس طرح حضور چاہتے اللہ اسی طرح فرما دیتا۔ اور صبر کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کے انبیاء کی سنت ہے۔ جہاں رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو انعامات سے، معجزات سے، کمالات سے اور اختیارات سے نوازا، اسی طرح رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بڑی آزمائش کے مراحل سے بھی گزارا، اور سب انبیاء نے ہر آزمائش پہ صبر کا سہارا لیا۔ اس میں بہت سارے واقعات شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جد الانبیاء خلیل کبریاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ کو نار نمرود کے سامنے لایا گیا اور قریب ہی تھا کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں آپ کو پھینکا جاتا، آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ قریب سے گزرنے والا، فضا میں اڑان بھرنے والا ایک پرندہ بھی جب اس کے قریب سے گزرتا تو وہ جل کے راکھ میں تبدیل ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کے قریب جب پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک اور مرحلہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ بندے کے سامنے موت بھی کھڑی ہو، آزمائش بھی بڑی ہو، مصیبت کا پہاڑ بھی قائم ہو، اور اس وقت بھی بندہ اپنے رب پہ توکل کرتا ہو، تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں اتنا پانی لے کے آؤں کہ یہ ساری آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ مسکراتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔
پھر آپ آگ کے اور قریب جانے لگے، ایک اور فرشتہ حکم الہی حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی ہوا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہوا کے ساتھ ساری آگ یہاں سے اڑا کے کہیں دور لے جاؤں اور آپ کو آگ سے بچا لوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے آنے میں بھی شک نہیں ہے، لیکن بات یاد رکھیے کہ میں جس کے لیے آگ میں جا رہا ہوں وہ ابراہیم کا رب اپنے ابراہیم کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اگر رب تعالیٰ مجھے آگ میں لے جا کے راضی ہے تو ابراہیم اپنے رب کی رضا میں شامل رکھتے ہوئے ابراہیم آگ میں جانے کے لیے راضی ہے۔ جب آپ نے ارادہ فرما لیا کہ جس طرح میرا رب راضی ہے میں بھی اسی طرح راضی ہوں، تو ذکر پھر یہ ملتا ہے وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ وہی جو بڑکتے ہوئے آگ کے شعلے تھے، جب حضرت ابراہیم اس آگ میں جاتے ہیں تو رب تعالیٰ اس آگ کو ٹھنڈا بنا دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل مرحلے میں آپ نے صبر فرمایا۔ حضرت بشر الحافی، آپ سے کسی نے پوچھا کہ صبر کی تعریف آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ نے بڑی خوبصورت تعریف فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام اولاد آدم یعنی کہ اس کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان کے لیے دل میں کوئی شکوہ نہ ہو اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم شکووں کی ایک بڑی فہرست اپنے دامن میں رکھتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے رشتہ داروں سے شکوے رکھتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو نمازیوں سے شکوے رکھتے ہیں، اگر تجارت کرتے ہیں تو اپنے جو تجارت کرنے والے ہمارے دائیں بائیں افراد ہوتے ہیں ان سے بھی ہم شکوے رکھتے ہیں۔ لیکن سنیے کہ صبر اللہ کس کو عطا فرماتا ہے اور صبر پہ اللہ کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی رکھتے ہیں، اور اب تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانوں سے عظمتوں سے آپ کو نوازا ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ پاک خشک عصا خشک پتھر پہ رکھیں، ایک مرتبہ ضرب لگانے سے اللہ 12 پانی کے چشمے جاری فرماتا ہے۔ پکا پکایا رب تعالیٰ کھانا بھی عطا فرماتا ہے، بادل اس قوم پہ سایہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ جس وقت فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پہ ظلم کی انتہا کر دی، تو حضرت موسیٰ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، میں تیرا پیغمبر ہوں، فرعون کے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں اور جو بھی میرے سے وابستہ ہوتا ہے اس پہ وہ ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالتا ہے، یا اللہ تو قدیر ہے فرعون کو غرق کر دے۔ جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ فرعون کو غرق کر دے، آپ نے دعا فرمائی تو رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے پیارے موسیٰ جس طرح آپ چاہتے ہیں ہم نے آپ کے ارادے کو پورا فرما دیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے جس وقت یہ دعا فرمائی، ذکر یہ ملتا ہے اور جس وقت فرعون غرق ہوا، دعا کرنے اور فرعون کے غرق ہونے میں 40 سال کا طویل عرصہ ہے۔ جب آپ نے دعا فرمائی تو رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ کی دعا کو پورا فرما لیا، لیکن آپ کی دعا پوری رب تعالیٰ نے فرما لی، اس کے باوجود 40 سال کے عرصے کے بعد فرعون غرق ہوتا ہے۔ ذکر یہ ملتا ہے کہ 40 سال کے طویل عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتھے پہ نہ تو شکن آیا، نہ آپ کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ تو نے فرمایا تھا غرق کر دیا جائے گا، یہ تو ابھی بھی میرے سامنے چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے صبر کہا جاتا ہے کہ بندہ کے پاس کبھی اختیار بھی ہو لیکن پھر بھی بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، پھر اللہ صبر کے بدلے بندے کو ایسا اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کی مشکلات کو رب تعالیٰ آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔
تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں صبر کو شامل کرتے ہوئے اپنی اس کٹھن زندگی کو آسان بنانے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔